وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مہمان خصوصی DM صاحب ضلع سہارنپور کے ذمہ دار SSP، میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے حاجی فضل الرحمان صاحب ممبر پارلیمنٹ، دوسرے مہمان حضرات جو ہمارے اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، میں ان سب کو دھنیواد دیتا ہوں، تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آزادی وطن کی تقریب ہے۔ اس طرح کی تقریبوں میں لوگ اپنے پوروجوں کی قربانیوں کو ذکر کرتے ہیں، جن کے صدقے کے اندر ملک آزاد ہوا اور غلامی کی لعنت سے ہم کو آزادی ملی۔ ہمارے ہاتھ اور پیر میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی، آزادی وطن کی بنیاد پر ہم ان زنجیروں سے آزاد ہوئے۔ در حقیقت ہمارا نہیں، ہمارے پوروجوں کا صدقہ اور ان کی قربانی ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی قربانی کو ذکر کریں۔ حاجی صاحب نے 2 مرتبہ حاجی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ذکر کیا ہے۔ میں DM صاحب کو اور SSP صاحب کو خاص طور پر بتانا چاہوں گا کہ بنیادی طریقے کے اوپر آزادی کی تحریک ان کی ذات سے لگی ہوئی ہے۔ سن 1799 کے اندر سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو ان کی لاش کے اوپر انگریز نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 کے بعد 3 سال تک جو ملک کے بڑے بڑے راجا اور مہاراجا اور نواب تھے، ان کی گردنوں کو دبانے کے بعد، اپنا غلام بنانے کے بعد، سن 1803 میں سب سے پہلے انگریز نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلی میں اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے، جنتا اللہ کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس اعلان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ سب سے پہلا اعلان تھا۔ کسی راجا کے اندر، مہاراجا کے اندر، نواب کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ انگریز کے خلاف آواز نکال سکے۔ اس بوریا نشین آدمی نے سب سے پہلا اعلان کیا، اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ انگریز نے ان کی جائیداد، ان کے مدرسے، ان کی مسجد کو قرق کر لیا، انہیں شہر سے نکال دیا، انہیں زہر دے دیا جس سے ان کے جسم کے اوپر سفید داغ پڑ گئے۔ مگر اس انسان کے اندر کیا آگ تھی کہ یہ سب کچھ برداشت کیا، 1 انچ قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو، ایک سید احمد رائے بریلی اور ایک اپنے نواسے شاہ اسماعیل شہید، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے تیار کیا۔ سن 1824 میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا، مگر ان 2 آدمیوں نے پورے ملک میں جہاں تک جا سکتے تھے دورے کیے، لوگوں سے اپنے ہاتھ پر ہندو مسلمانوں سے عہد لیا کہ وہ آزادی ملک کے لیے قربان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے منتخب کیا
ہندوستان کے شمال صوبہ سرحد کو انگریز سے لڑائی لڑنے کے لیے. اسی لڑائی کے اندر 1831 کے اندر دونوں شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. مسلمان بھی اس تاریخ کو نہیں جانتا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جہاد آزادی وطن سب سے پہلا 1857 ہے. نہیں، سب سے پہلا آزادی وطن کا جہاد بالاکوٹ کے میدان میں سن 1831 کا ہے، جس کے اندر ہندو اور مسلمان سب شہید ہوئے. علماء صادق پور پٹنے کا ایک اب تو محلہ ہے، پہلے دوسری آبادی تھی، وہ لوگ تو واپس نہیں آئے وہاں سے، اور سن 1845 تک مرتے رہے. آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے. جو لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے، یہاں آ کر انہوں نے پھر تیاری کی اور مکمل 26 سال تک تیاری کر کے ہندو اور مسلمان کو اکٹھا 1857 میں دوسرا جہاد کیا. اس میں اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی بھی شریک تھے. مولانا رشید احمد صاحب تو گرفتار ہو گئے اور کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بچیں گے، پھانسی دے دی جائے گی، مگر اللہ کی حکومت ہے، وہ زندہ بچ گئے. جب وہ باہر نکلے، ابھی تک دارالعلوم کا کوئی وجود نہیں تھا، جب وہ باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو یہ دیکھا کہ انگریز کے لوگ گلی گلی کوچے کوچے گھوم رہے ہیں. باپ انگریز کی دشمنی میں شہید ہو گیا، بچے یتیم ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگ رہے ہیں، ماں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیے ہوئے گھر میں بیٹھی ہے. انگریز ان کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کھلائیں گے، اس کو کپڑا دیں گے پہننے کے لیے، اور اس کو عالم بنا کر کے گورنمنٹ کی ملازمت دیں گے. اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں مر رہی ہوں، میرا بچہ تو کھانے اپنے پیٹ کو بھرے گا، وہ چھوڑ دیتی ہے. ان لوگوں کے اندر غیرت تھی کہ وہ بچے جن کا باپ انگریز کے لیے قربان ہو گیا، جان دے دی، انگریز ان کے بچوں کو اپنا وفادار بنانا چاہتا ہے. انہوں نے 1857 کے بعد 9 سال کے بعد ٹھیک 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور کہا کہ بچہ ہمیں دو. انگریز کہتا ہے کہ ہم پڑھائیں گے، ہم لکھائیں گے، ہم کھلائیں گے، ہم پلائیں گے، ہم پہنائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، مگر اس کا باپ انگریز کا دشمن تھا، ہم اس کے بیٹے کو بھی ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کریں گے. یہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے، انگریز تو یہ کہتا تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یہی کہتا تھا. یہ تو فقیر لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بوریے پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کی کتاب کا سبق دینے والے تھے. ان کے پاس کیا چیز تھی؟ انہوں نے اپنی پوری قوم کو لگا دیا اور قوم کو یہ سکھلایا اور پیغام دیا، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی، اگر یہ مر گیا تو تمہاری نسلیں مر گئی، اس کی مدد کرو. آج 150 سال سے زیادہ ہو گئے، اس ایک دارالعلوم سے دنیا میں ہزاروں دارالعلوم پیدا ہو گئے اور کسی ملک سے ایک پیسے کی مدد نہیں دیتے. پوری قوم کو اس پر لگا دیا. یہ آج کی بات نہیں ہے، 250 سال سے قوم اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس زمانے میں ہمارا بجٹ کتنے روپے ہوگا میں نہیں جانتا. آج دارالعلوم کا بجٹ 32-33 کروڑ روپے ہے اور ایک ایک پیسہ قوم دیتی ہے، کوئی اور نہیں دیتا.
اس دارالعلوم نے بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں. جن سپوتوں کو پیدا کیا مجاہدین آزادی کو، ان میں سر فہرست شیخ الہند ہے مولانا محمود حسن. کہا جاتا ہے کہ وہ دارالعلوم کے پہلے پڑھنے والے ہیں. جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں تو ان کے دل کے اندر آزادی وطن کی آگ جبھی ہوئی تھی. مسٹر جو گورنر تھا صوبہ جات متحدہ کا، وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ الہند کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی. ایسا آدمی تھا، اس نے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا. ایک جلا وطن حکومت بنائی افغانستان کے اندر، جس کے صدر راجا مہندر پرتاپ سنگھ تھے. وزیر خارجہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تھے. یہ ان کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کر کے جلا وطن حکومت ہندوستان کے خلاف بناؤ. کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ ہندوستان کے لوگوں نے کہیں جا کر کے جلا وطن حکومت بنا. اگر ملتی ہے تو دارالعلوم دیوبند کے ثبوت سے ملتی ہے. یہ دماغ دیا انہوں نے. ان کے اندر آگ کتنی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے اور 3 سال 7 مہینے کے بعد انگریز کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں سے گئے ہیں سعودی عرب. اس زمانے میں سعودی عرب نہیں تھا، ترکی حکومت تھی، اور مولانا کا پروگرام یہ تھا کہ ترکی حکومت سے مدد لے کر وہ وہیں سے آزاد قبائل میں جائیں گے افغانستان، اور وہاں سے آزاد قبائل کریں گے. انگریز کو پتا تھا. اس نے طائف کے اندر رہتے ہوئے جو وہاں کی حکومت تھی اس سے کہہ کر کے انہیں گرفتار کرا لیا، اور گرفتار کرا کے ان کو وہاں سے پورٹ سعید مصر بھیجا. وہاں تھوڑے دن رکھ کر کے اور ان کے اپنے 4 شاگردوں کے ساتھ ان کو مالٹا بھیج دیا، جہاں انہوں نے 3 سال 7 مہینے قید بہ مشقت گزاری ہے. ایک ساتھی حضرت کے شاگرد حکیم نصرت حسین غازی پور کے تھے، وہ وہیں ان کا انتقال ہوا، آج بھی وہیں ان کی قبر ہے. اس کے بعد یہ 4 ساتھی واپس آئے. میں ڈی ایم صاحب اور ایس ایس پی صاحب سے کہتا ہوں کہ جب جہاز گودی پر آ کر لگا تو ریاست بہاولپور جو آج کل پاکستان میں ہے، اس وقت تو ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، سن 1920 میں ریاست بہاولپور کے جو جنرل سیکریٹری تھے یا چیف سیکریٹری کہیے ان کے نواب صاحب کے، ان کا نام تھا سر رحیم بخش. انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا. انگریز نے ان کو بھیجا، سیڑھی لگ گئی، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ گئے اور جا کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ سب سے بڑے ودوان تھے اور دارالعلوم دیوبند میں سینکڑوں لوگ آپ سے لابھدائک ہوتے تھے. آپ بہت بڑے فقیر تھے، لوگ آتے تھے، مرید ہوتے تھے، آپ ان کے گرو تھے، چیلے آتے تھے. آپ چلے گئے اور ہر شخص پیاسا ہے. آپ نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت میں لگا دی، مگر انگریز کی حکومت تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو تو کوئی ہانی پہنچی نہیں. اب ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے دیوبند، بس اپنی اس تحریک کو ختم کر دیجئے تاکہ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس تو دور ہو. جب وہ کہہ چکے اپنی بات تو شیخ الہند بڈھا آدمی جس کو مالٹا کی سردی نے ختم کر دیا تھا سنبھل کے بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ اپنی بات کہہ چکے. جس زمین میں انگریز کی حکومت ہے میں آیا ہوں، مجھے جینا تو جینا، اس زمین میں مرنا بھی پسند نہیں ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. اور رحیم بخش صاحب
اگر میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر گاؤں در گاؤں لے چلے اور میں اعلان کروں گا انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ آگ تھی ان لوگوں کے اندر، یہ وہ آگ تھی جس نے اس ملک کو آزاد کیا۔ ان کے شاگردوں کے اندر وہی آگ دبی ہوئی تھی۔ میرے بھائی، میں ڈی ایم صاحب سے کہتا ہوں، اب میری اس بات سے آپ توجہ کریں کہ اسی شیخ الہند کے نام پر اکھلیش حکومت سے کہہ کر ہم نے یہ ہسپتال قائم کرایا تھا، میڈیکل کالج تھا شیخ الہند میڈیکل کالج۔ اگر نفرت کی سیاست کو آگ لگ جائے کہ اس کالج کو ترقی تو کیا ہوتی، جو وہاں بہترین ڈاکٹر تھے ایک ایک کر کے چن کر کے نکال دیا گیا۔ اور یہ میرے ایم پی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے، نہ دوا ملتی ہے نہ ٹیسٹ ہوتا ہے، 10 بجے تالا کھلتا ہے اور دن میں 1:30 بجے بند کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے دل میں یہ درد ہے کہ ایسا وطن کا سپوت جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا وطن کے لیے اور اپنے شاگردوں کی ایک جماعت بنا لی، جب تک آزادی وطن نہیں ہوئی اس وقت تک بیٹھے نہیں۔ آج اس کے نام کے اوپر جو میڈیکل کالج تھا اس کی ایسی درگت بنی ہوئی ہے، لوگ جانتے نہیں کہ وہ آدمی تھا کیسا۔ آپ کو اس میں مدد کرنی چاہیے۔ ایسے سپوت کے نام پر میں کہتا ہوں اگر کسی دوسرے کے نام کے اوپر یہ کالج ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی جو آج اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ شیخ الہند کے نام کے لیے یہ کالج کچھ بھی نہیں ہے، دارالعلوم، اور ساری دنیا کے اندر ہزاروں دسوں ہزار مدرسے، میں کہتا ہوں 50,000 مکتب اور مدرسے وہ شیخ الہند کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے تو صرف اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی ہے اپنے آپ کو قربان کر کے، ان لوگوں کے نام کے ساتھ اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تاریخ کو جانتے نہیں، اس میں آپ کو مدد کرنی چاہیے۔ شیخ الہند نے اپنے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کی ایک لائن لگا دی۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب شیخ الہند کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، عبید اللہ سندھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، جن کے دلوں میں آگ تھی۔ افغانستان، روس، ترکی اور کہاں کہاں ہو کر کے جہاں گئے وہاں انقلاب پیدا کیا۔ جمعیت علماء کا وجود انہی کے دم سے ہے۔ سب سے پہلے صدر جمعیت علماء کے مستقل حضرت شیخ الہند جب وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں 1920 میں، تو دلی کے اندر جو اجلاس ہوا اس میں حضرت شیخ الہند کو صدر بنایا گیا اور اس کے صدر وہی تھے اسی جلسے کے، لیکن 12 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دارالعلوم کی تاریخ ہے۔ مولانا یوسف الرحمان سوہالی، مولانا بشیر بھٹا، مولانا حسین احمد مدنی، یہ وہ لوگ تھے اور فقیر لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند اتنا بڑا لیڈر، اور مولانا ابوالکلام آزاد یہاں آ رہے ہیں ان کی زندگی کے اندر، سرحد کے گاندھی وہ آ رہے ہیں، گاندھی جی آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو فقیر بنا کر کے رکھا۔ آج ان کے قبر جا کر کے دیکھو، ان کے خاندان کے اندر اگر اینٹ گر جاتی ہے تو اس اینٹ کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ آج جو لوگ سیاست میں 40 کروڑ میں بک رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر 1 ارب میں بک رہے ہیں، یہ وہ فقیر تھے جو چلے گئے اور کچھ لے کر کے نہیں گئے۔ تو قربانی ان کا اپنا جذبہ تھا۔ ان کے جو شاگرد رہے مفتی کفایت اللہ صاحب مکان بھی نہیں ہے، حضرت مدنی کچھ بھی نہیں ہے چھوڑ کر کے گئے۔ جو بچوں کو وراثت ملی تھی وہ 160 روپئے وراثت کے اندر بچوں کو، بچیوں کی وراثت کیا تھا، کچھ نہیں لے کر کے۔ ان کی زندگی فقر و تنگ دستی کی زندگی،
مگر آج ملک کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آزادی وطن کے لیے کیا کیا لوگوں نے؟ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند ان لوگوں کی یادگار ہے، انہوں نے دارالعلوم آج تک دارالعلوم اپنی اسی روش پر چل رہا ہے۔ صحیح ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن دارالعلوم کے بے شمار لاکھوں آدمی ساری دنیا کے اندر ہے اور وہ دارالعلوم کی مدد کرتے ہیں۔ آدمی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم دارالعلوم کی مدد کریں، اس لیے کہ پونے 200 سال سے دارالعلوم نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جو کسی دوسرے کے اندر ہو گئی۔ یہ ہماری مادر علمی ہے۔ یہ دارالعلوم کی ایک بڑی مختصر سی تاریخ ہے اور اسی تاریخ کے ساتھ دارالعلوم زندہ ہے۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد ان لوگوں نے ملک کی اس اقتدار میں ایک رائی کے دانے کے برابر حصہ نہیں دیا۔ جس طرح سونے والا ایک کروٹ پر ہوتا ہے اس کے بعد دوسری کروٹ لے لیتا ہے، اسی طرح ان کا حال تھا۔ ملک آزاد ہوا، رات اور دن ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ جیسے آزاد ہوا اعلان کر دیا کہ آج سے ہماری جماعت جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہے، ہمیں اقتدار میں شرکت کی کوئی حوص نہیں ہے۔ ہم نے ملک کو آزاد کرایا اس لیے نہیں کہ ہم حصے دار بنے، یہ ہمارا مذہبی اور دھارمک فرض تھا۔ ہم غلامی کو لعنت سمجھتے تھے، ہم نے ملک کو آزاد کیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ملک کے اندر برابر اس کی ترقی کے لیے حصہ لیا، مگر کسی اقتدار کی طلب نہیں کی۔ ملک کے اندر نفرت کی سیاست کا دورہ رہا، ملک میں فسادات ہوتے رہے۔ سب سے پہلا فساد جبل پور کا فساد تھا، اس کے بعد تو پھر فسادات ہمارے جاننے میں 20,000 سے زیادہ فسادات ملک کے اندر ہوئے، جس کے اندر 50,000 مسلمان اور ہندو شہید ہو گیا۔ اب آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ہندو اور مسلمان نے مل کر ملک کو آزاد کرایا ہے، یہ ملک اگر زندہ رہے گا تو اسی پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اگر پیار و محبت نہیں رہے گی، نفرت جنم لے گی تو ملک برباد ہو جائے گا، امن و امان کو آگ لگ جائے گی۔ ہماری ایک سوچ ہے اور ہم اس سوچ کے اوپر پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ادھر سے پیسہ لے لیا ادھر چلے گئے، ادھر سے پیسہ لے لیا ادھر۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم ساری دنیا کے اندر یہی بات کہتے رہے اور جب تک زندہ رہے گا رہیں گے کہتے رہیں گے کہ ملک کے اندر بھائی چارگی اور پیار و محبت ہے تو ہندوستان زندہ رہے گا، ورنہ آگ لگ جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند اپنے طلبا کو یہی نظریہ دیتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو پڑھاتے ہیں، لوگ قرآن کا مطلب نہیں سمجھتے، جو لوگ عربی کا ایک شبد بھی نہیں سمجھتے وہ قرآن کی تشریح کرتے اور کہتے ہیں کہ اسلام کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو، ہم اپنے طلبا کو یہی سبق دیتے ہیں، جہاں رہو پیار و محبت کا پیغام دے کر رہو۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں دارالعلوم کے تمام طلبہ ہی تھے جو پڑھ کر کے گئے ہیں، کیرلا کے اندر مکانات بنائے، ہندوؤں کے مکانات بھی بنائے، مسلمانوں کے مکانات بھی بنائے۔ ہم نے آسام کے اندر کام کیا، ہم نے ہی کام کیا، دارالعلوم کے فضلاء ہی نے کام کیا، اور سپریم کورٹ کے اندر ہم نے لڑائی لڑی، ہم کامیاب ہوئے۔ اگر اس کے اندر 28,000 مسلمان ہیں تو 28 لاکھ مسلمان، 25 لاکھ ہندو بھی ہیں۔ ہم یہی طالب علم کو کہتے ہیں، ہم اسی ذہن کو لے کر اسے میدان میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے طالب علم یہی کام کرتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ طلبا کہیں باہر نکلتے ہوں، احتجاج کرتے ہوں، بسوں کے شیشے توڑتے ہوں،
آگ لگاتے ہوں نہیں یہ اسکول اور کالجوں کی تعلیم، ہماری تعلیم یہ نہیں ہے. ہم تو ان غریبوں کو پکڑتے ہیں جن کے پیر میں جوتے نہیں ہوتے، جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، جن کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، ہم ان کو پکڑتے ہیں، مدرسوں میں لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے، آدمی بنا کر پیار و محبت کا میدان کے اندر چھوڑتے ہیں. آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ دنیا کی تعلیم کو بھی، ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہماری اس ملک کے اندر دسوں ہزار نہیں، میں کہتا ہوں لاکھوں مسجدیں ہیں، ہمارے 25,000 مکتب ہیں، 10,000 ہمارے مدرسے ہیں. ہمیں اپنی مسجدوں کے لیے امام بھی پیدا کرنے ہیں، ہمیں اپنی لاکھوں مسجدوں کے لیے مؤذن بھی پیدا کرنے ہیں، ہمیں 50,000 مکتب کے لیے حافظ قرآن بھی پیدا کرنے ہیں، ہمیں 10,000 مدرسوں کے لیے قرآن و حدیث پڑھانے والے بھی پیدا کرنے ہیں. صحیح ہے کہ ہم دنیا کی لائن کے اندر جائیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، جس کا جی چاہے ڈاکٹر بنے، جس کا جی چاہے انجینئر بنے. بے شمار لڑکے ہیں جو کالجوں کے اندر جا کر کے پڑھتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کیسے رکھیں، انہیں افراد کیسے مہیا کریں. پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اور ہم پروگرام کو دائیں بائیں سے ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہمیں کامیابی ہوئی تو ہم اس سلسلے کے اندر دنیا کی تعلیم کو بھی اس کے اندر داخل کریں گے. یہ ہمارے آنے والے دنوں کے اندر پروگرام ہے. کیا ہوتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے ڈاکٹر بھی ہیں، بہت انجینئر بھی ہیں، اور جیسے کہا تھا IAS کی انہوں نے امتحانات دے کر کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. ایسا نہیں ہے اس لیے کہ ہم جدید تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے مجبوریاں ہیں. ہم اس مجبوری کی بنیاد پر ایسے افراد کو پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر مدرسے ہیں، ان کے لیے ہم افراد کہاں سے لے کر کے آئے. ہمارے خزرا سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی بیٹھے ہوئے. میں گیا ہوں زیمبیا وغیرہ کے اندر، ان جنگلات میں جہاں آدمی ڈرتا ہے، دارالعلوم اور دارالعلوم سے الحق درسگاہوں کے مدرسوں کے طلبا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہماری ایک ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیں. اس لیے ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس نظریے کے اوپر چل رہے ہیں. ہمیں دنیا کی تعلیم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی تاریخ ذکر کی ہے وہ تاریخ بڑی مختصر سی تاریخ ہے، کہ میں جانتا ہوں کہ 12:30 بجے ہیں، ان حضرات کو اور بھی جانا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ دارالعلوم کے اندر جھنڈا لہرانے کی یہ چیز کوئی آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. ایک پروگرام مرد اولاد کے اوپر مستقل ہوتا تھا، طلبا اور اساتذہ کا. دارالعلوم کی طرف سے پچھلے سال بھی کہا گیا تھا کہ میں یہاں اس طریقے کا پروگرام دارالعلوم کے احاطے میں کروں، لیکن میں نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں پروگرام دوسری جگہ دے چکا تھا. مجھے آج کے اس جھنڈے کے لہرانے پر یاد آیا کہ جب ڈاکٹر راجندر پرساد آئے تھے تو اسٹیج کے پاس جھنڈا لگایا گیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس جھنڈے کو لہرایا اور یہ گانا بھی ہوا تھا. مولانا عبد الرحمان صاحب کے الفاظ میری کان میں ہیں. اس کے بعد مولانا تقریر کی فرمایا اب اس پروگرام کے بعد باضابطہ جلسے کا افتتاح ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کے جلسے کی افتتاح ہوئی تھی. یہ میری آنکھوں دیکھی چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کچھ کلمات شرک. جب تک مفتی حضرات نے فتویٰ جواز کر نہیں دیا تب تک کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. اس لیے آپ حضرات اس سلسلے کے اندر کوئی اجنبیت نہ محسوس کریں. دارالعلوم سب سے بڑا مستحق ہے کہ وہ آزادی وطن کے سلسلے میں تقریب منائے اور تقریب منائی جاتی رہی ہے، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
آج ہمارے محترم ڈی ایم صاحب کیا حاضر ہوئی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، اور میں نے جو باتیں کہی ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے بالکل بالکل آپ کی بہت بہت شکریہ۔ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، ان حضرات کو بھی جانا ہے، بہت بہت شکریہ۔ دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمارے ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت کو پیدا فرمائے، اللہ نفرت کی سیاست کو ختم فرمائے۔ جس طرح ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے گاؤں در گاؤں آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ فرما دے، پیار و محبت کو پیدا فرما دے اور الفت کو پیدا فرمائے، اور جو لوگ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے، ان کو راہ راست پر اور سیدھے راستے پر لائے، پیار و محبت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کی پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور سب کو گاؤں در گاؤں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالی کی بھی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی قوم و وطن کے لیے جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، سب حاضرین کو ان کے جائز مقاصد کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔